کیا آپ نے کبھی ایسی داستان سنی ہے جس میں صرف ایک آدمی پورے شہر کو بچانے کے لیے اکیلا کھڑا ہو جائے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یروشلم کو فتح کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبیوں کے کافی طاقتور اور بہادر کماندار ان کے راستے میں آ گئے۔ ان طاقتور کمانداروں نے اس شہر کی حفاظت کر رکھی تھی۔ ان طاقتور لوگوں میں ایک کا نام بالیان دا ایبلن تھا۔ اس نے یروشلم کو بچانے کے لیے ناقابل یقین قربانیاں دی۔ جب صلیبی اتحاد مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور سارے کماندار مایوس ہو چکے تھے تو اس وقت بھی بالیان دا ایبلن نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی تاریخ اس کی جرأت اور بہادری سے بھری پڑی ہے۔ اس نے اس مقدس شہر کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی اور اتنا طاقتور دشمن سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے شکست کھا گیا، یہ سارا کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین اکرام، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا سوچا تو اس وقت کی مسلم امارات آپس میں جنگی جھڑپوں کی وجہ سے انتشار کا شکار تھی اور اتحاد نام کی کوئی بھی چیز ان میں نہیں تھی۔ وہ سب اپنی ہی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہوتے ہی سب سے پہلے مسلمانوں کی یہی کمزوری کو دیکھا۔ انہیں جنگی مہارتیں سلطان نور الدین جنگی نے دی اور انہیں ہر وہ چیز سکھائی جو ایک سلطان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب جوان ہوئے تو اس وقت انہیں گمراہ کرنے کے لیے کافی زیادہ چالیں چلی گئی، جن میں عورتوں کو بھیجنا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب وہ ناکام ہوئی تو ان پر حملے کرنا شروع کر دیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو ان کے ساتھ ناقابل یقین واقعات پیش آئے۔ انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں صلیبیوں کی بہادری کا علم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے اتحاد کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اسی میں ہی اپنا کافی سارا ٹائم صرف کر دیا۔ ان کے نزدیک حکمرانی کا مطلب عالم اسلام کی خدمت کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی بھی خود کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے نہیں دیکھا جو بادشاہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہو، اسی لیے عوام انہیں پسند کرتی تھی۔ جب مسلمان طاقتور ہو گئے تو صلیبی کمزور ہونے لگے۔ ان کمزور صلیبیوں میں ان کا ایک رہنما ابھر کر آیا جسے بالیان دا ایبلن کا نام دیا گیا۔ یہ ایبلن سلطنت کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ وہ کبھی بھی حکمران نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ظالم نہیں تھا، لیکن وہ اپنے شہر کو بچانا چاہتا تھا۔ یہ صلیبیوں کا آخری نائٹ بادشاہ تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور ان کے کئی کماندار شہید کیے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی چالوں سے کافی زیادہ واقف تھا کیونکہ اس نے کافی زیادہ وقت ترکوں میں گزارا تھا، اسی لیے وہ ان کے لڑنے کے طریقے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے چال چلتے ہیں۔ جب بیت المقدس کی فتح قریب پہنچی تو اسی وقت ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناقابل تسخیر کماندار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہار نہیں مانی اور یروشلم کا محاصرہ جاری رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالیان دا ایبلن کو کافی زیادہ موقع فراہم کیے کہ وہ خون ریزی کے بغیر ہی یہ شہر ان کے حوالے کر دے، کیونکہ مسلمان مکہ مدینہ کے بعد جس شہر کو سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں وہ القدس کی سرزمین ہے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتے تھے کہ اس شہر میں خون خرابہ نہ ہو اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ لوگ یہ شہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محاصرے کی شرائط بڑھا دی، جس کی وجہ سے بیت المقدس میں کھانا پینا کم پڑ گیا اور لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہی بادشاہ کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالیان دا ایبلن کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ اپنی عوام کا بھلا سوچیں اور چپ چاپ یہ شہر ان کے حوالے کر دے۔ جب محاصرہ اور تنگ ہونے لگا اور عوام آپے سے باہر ہونے لگی تو بالیان دا ایبلن نے اپنی ہی عوام کے بھلے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی سے درخواست کی کہ وہ ایک شرط پر اس شہر کو تمہارے حوالے کریں گے، کسی بھی صلیبی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور جنگی قیدی رہا کر دیے جائیں۔ القدس میں عیسائیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی ساری شرائط قبول کر لی اور القدس پر قبضہ کر لیا۔ بالیان دا ایبلن نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر وہ شہر چھوڑ دیا کیونکہ سلطان نے ان کی شرط کے مطابق اسے آزاد کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر کے قبضہ کرنے کے کافی عرصہ بعد بالیان دا ایبلن نے پھر سے ایک فوج منظم کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف پھر سے جنگ جاری کر دی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی اس شہر کو تنہا نہیں چھوڑا جو انہوں نے کافی مشکلات کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین جنگی کے ہاتھ کا بنایا ہوا منبر اس شہر میں نصب کر دیا۔ اور اگر ہم بالیان کی موت کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ بعد میں ہونے والی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ صلیبی دنیا آج بھی اس
نائٹ کو کافی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اسے اپنا ہیرو مانتی ہے، کیونکہ اس نے اس وقت ہمت دکھائی جب سارے صلیبی خاموش ہو چکے تھے۔ جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو وہ اس وقت کھڑا ہوا۔ اس نائٹ پر آج بھی صلیبی تاریخ میں کافی زیادہ فلمیں بن چکی ہیں اور کافی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے خیال سے القدس کو فتح کرنے کے لیے کیسا حکمران چاہیے؟ وہ حکمران جو ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر رہا اور جنگ لڑتا رہا، یا پھر وہ حکمران جو عورت اور شراب کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور راتیں ان کی عیاشیوں میں گزرتی ہیں؟ وہ حکمران جو مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہوا کرتے تھے اور کوسوں دور ایک آواز پر پورا لشکر تیار کر لیتے تھے؟ یا وہ حکمران جو اپنی ہی عوام پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔